السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اگر آپ کو علم دے، آپ کو طاقت دے، آپ کو اقتدار دے اور دوسروں کو اگر فائدہ نہیں ہوتا، مخلوق خدا کی داد رسی نہیں ہوتی، تو اس علم کا، اس اقتدار کا، اس دولت کا، اس طاقت کا بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے بھی اسلام کے رکن ہیں، یہ تو اللہ کے فرض فرائض ہے۔ وہ چاہے تو معاف کر دے، اگر دیدہ دن استحام کرتے تو معافی تلافی بالکل نہیں ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ بیسک کیا ہے کہ انسیت اگر ختم ہو گئی، آپ نے انسانوں کی داد رسی نہیں کی، تو پھر آپ انسان تو ہیں لیکن شکلی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے آپ انسان نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے وہ تقلیدی کردار نہیں ادا کیا۔ دور حاضر میں کیا ہے، میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، آ کے مجھ سے تشخیص کرواتے ہیں، میں ایک روحانی و جسمانی معالج ہوں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا جسمانی مسئلہ ہے، یعنی کوئی بدنی مرض ہے۔ تو میری ایمانداری کا یہ تقاضا ہے، میری ایمانداری یہ ہے کہ میں گائیڈ کروں، بتاؤں کہ بدنی پرابلم ہے یا روحانی پرابلم ہے۔ جو میں دعویٰ کروں یا اپنی رائے قائم کروں تو میں اس کو پورا بھی کروں کہ ہاں کیا معاملہ ہے۔ اب روحانی معاملات جب میں دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی جہاں بھی گئے ہیں جادو ہو گیا، جہاں بھی گئے، آگے معالج کہتے ہیں جادو ہو گیا، پیر صاحب کہتے ہیں جادو ہو گیا، کوئی عامل بیٹھا ہے تو وہ فرما رہے ہیں جادو ہو گیا۔ دیکھیے جی، مجھے نہیں پتا کون سی کسوٹی ہے کہ فوری دے کے بتا دیتے ہیں جادو ہو گیا۔ جادو ہو جانا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک معمول نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر اس معمول کو، اس مجرب معمول کو آپ اگر کرتے ہیں تو ودن 21 ڈیز جادو جیسا بھی ہو، سفلی ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، بھیروں ہو، اچھا داری ہو، باشگنا، کوئی بھی جادو کی 17 قسم ہے، کوئی بھی قسم ہوگی نا، میرے اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے، اگر اس طریقے کے مطابق چلتے ہیں تو بفضل اللہ، انشاءاللہ بفضل اللہ، جادو جو ہے پہلے دن اس کے اثرات جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، صبح و شام چارے کل 3 مرتبہ پڑھنے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، یہ 3 مرتبہ آپ صبح کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن یہ کرنے سے پہلے کوئی صدقہ دے دیں۔ جتنے بڑے بڑے عاملوں کے پاس آپ جاتے ہیں، جتنی بڑی بڑی دکانوں پہ آپ جاتے ہیں نا، اتنے ہی بڑے بڑے ہائی ریٹ ہوتے ہیں۔ ریٹ کیسے ہیں، آپ کو ڈرائیں گے تو آپ پیسے دیں گے، اگر آپ کو ڈرائیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے۔ آپ کو کہا جائے گا او ہو آپ پتہ نہیں کیسے بچ گئے، آپ نے کچھ نیکی کیا جس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو آپ گئے تھے۔ جو عامل، جو عالم آپ کو ڈرائے، آپ سمجھ لیں کہ وہ تمثیلیہ کر رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف پیسے لینا اس کا مقصد، اور کھ بھی نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔